کلثوم پورہ کی یہ جامع مسجد علاقہ کاروان میں واقع ہے جو 400 سال پرانی ہے۔ مسجد کے باہر جو دکانیں دکھائی دے رہی ہیں یہ دراصل مسجد کی فصیلیں ہیں اور ان فصیلوں میں بنے کمان زمانے قدیم میں سواری کے جانوروں اور مسافروں کی آرام گاہیں تھیں۔ ان فصیلوں کے پیچھے بارود خانے اور توپ خانے تھے جہاں ہتھیاروں کا ذخیرہ رکھا جاتا تھا۔ لوگ اس مسجد کو دور دور سے نماز کے لیے آتے تھے تو وہ لوگ ان کے گھوڑوں کے لیے جو سامنے مسجد کے جو ہے بہت شاندار کمانیں بنائی گئی تاکہ وہ اپنے گھوڑے وغیرہ باندھ کر اپنے تجارت کا سامان رکھ کر اس مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور اس نماز کو پڑھنے کے بازو میں بستی کارواں ساؤ میں تجارت وغیرہ کر کے پھر اپنے مقام پہ چلے جاتے تھے۔ اس قدیم مسجد میں سامنے کی جانب 2 مینار اور پیچھے کی جانب بھی 2 چھوٹے مینار دکھائی پڑتے ہیں۔ ان میناروں میں بھی صناعی اور فنکاری کے نمونے ملتے ہیں، لیکن یہ اس اعلیٰ معیار اور اہتمام کو نہیں پہنچتے جس پر اس علاقے کی مسجد ٹولی مسجد ہے۔ سامنے کے 2 میناروں کے علاوہ انہی دونوں میناروں کے بیچ میں 4 مزید چھوٹے مینار ہیں اور ان سب کے بیچ میں ہے گنبد۔ ان سب کے باوجود اس مسجد کے میناروں میں گچ پلاسٹر کے ساتھ جتنے نقش و نگار کارواں کی مسجد میں ملتے ہیں بیجاپور اور گلبرگہ کے میناروں میں نہیں ملتے۔ اس طرح کی صناعی ہمیں بیجاپور کے مہتر محل میں ملتی ہے جس کی پتھر پر نقش نگاری دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید لکڑی کو تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ یہ مسجد بظاہر چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کا احاطہ کسی بھی جامع مسجد سے کم نہیں، اور احاطے کو دیکھ کر ہی شاہانہ تعمیر کی بوباس دور سے ہی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ گزرنے والے کو احاطے کی فصیل دیکھ کر قلعے کا گمان ہوتا ہے۔ اس کو قلی قطب شاہ سوم کی بیٹی کلثوم نے 450 سال پہلے تعمیر کرایا۔ اس مسجد کی تعمیر ٹولی مسجد سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ کلثوم کی 2 اور بہنیں ملکہ بیگم اور خیرات النساء بیگم، یہ سب بہنیں انتہائی نیک، خدا شناس، عبادت گزار اور خیر خیرات میں سبقت کرنے والی تھیں۔ ان ساری بہنوں نے کئی مسجدیں تعمیر کرائیں۔ ان کی بہن خیرات النساء بیگم نے خیرت آباد کی جامع مسجد بنوائی جو اس مسجد سے بھی بڑی ہے۔ یہ نیک اور صالح ہونے کے ساتھ بڑی علم دوست تھیں، ریسرچ اسکالر، علماء اور طلباء کی خوب مدد کرتی تھیں اور خود بھی کئی زبانوں پر دسترس رکھتی تھیں۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ فن خطاطی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کے فنون سے بھی بخوبی واقف تھیں۔ سنہرے دور کی یہ عورتیں جن کی ہماگیری، علم شناسی اور ہنر مندی پر جدیدیت زدہ عورتیں بونی دکھائی پڑتی ہیں۔ یہ مسجد اس زمانے سے لے کر آج تک آباد رہی ہے اور آج بھی یہاں نہ صرف نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے بلکہ دور اول کی مساجد کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس مسجد کا انتظام اور یہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ
پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ یہاں جدید تعلیم سے بھی بچے اور بچیوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کے ایک حصے میں یہاں کی کمیٹی کی طرف سے کمپیوٹر ٹریننگ کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور ان اداروں کے اخراجات طلباء سے بالکل نہیں لیے جاتے۔ یہاں تک کہ طلباء کے کھانے پینے کے انتظامات بھی یہاں کی کمیٹی ہی اہل خیر حضرات کے تعاون سے کرتی ہے۔ حیدرآباد کا فعال وقف بورڈ یہاں کے انتظامات کے صرف خود برداشت کرتا ہے، اور اسی کی نگرانی میں مقامی کمیٹی بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں کام کر رہی ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ بھی ہے کہ غریب مسلمانوں کے لیے یہاں تعلیم اور کھانے کے علاوہ تجہیز و تکفین بھی مفت میں مہیا کرائی جاتی ہے۔ اس کے اندر کمپیوٹر کلاسز ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو مفت میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کا بھی کام ہوتا ہے، اور فری کفن دفن کے لیے بھی انتظام ہے بانو ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے، وہ بھی چلتا ہے۔ کارواں جامع مسجد کے نقش و نگار میں مسجد کا باہری حصہ ہے جو سامنے کے چھوٹے 4 میناروں کے نیچے کا ہے۔ اس میں بھی فن تعمیر کی صنائی اور دستکاری کے اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چھوٹی گنبدوں کی جڑوں پر نظر ڈالیں تو نقش و نگار کا ایک سلسلہ ہے جو کنگوروں، کمانوں اور دیگر نقوش پر ختم ہوتا ہے۔ البتہ چونے کی موجودہ قلعی نے اس کی قدامت اور اولڈ از گولڈ کے محاورے کو ضرب پہنچائی ہے۔ اس مسجد کے سامنے پیوند کاری نہ ہوتی تو آپ بڑے صاف طور پر دیکھ پاتے کہ یہ صرف 3 کمانوں پر مشتمل ہے۔ اس کی کرسی انتہائی اونچی اور عالی شان ہے۔ اس مسجد میں کئی قبریں بھی ہیں جن میں بیشتر متولیان مسجد اور ان کے خاندان کی ہیں۔ اس مسجد کے فرش میں کالے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے جو حیدرآباد کے پہاڑوں میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اس مسجد کے اندرونی حصے میں تقریباً 300 افراد باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور بیرونی صحن میں حوض اور اس کے دائیں بائیں جانب کل ملا کر مزید 1000 افراد نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے داخلی دروازے پر یعنی احاطۂ فصیل سے لگا ہوا استقبالیہ دروازہ، جس سے پہلے ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، اس میں آج ایک دکان آباد ہے۔ آصف جاہی دور میں یہاں اس پر ایک عالم دین بیٹھا کرتے تھے جو ہر وقت لوگوں کے سوال و جواب کے لیے بیٹھتے تھے۔ اس مسجد میں کشادہ صحن کے بیچ میں ایک حوض بھی ہے جس پر بیک وقت 70 لوگ بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں۔ محترمہ کلثوم جن کے نام سے یہ مسجد موسوم ہے، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر نکاح میں ملی مہر کی رقم سے کرائی تھی۔ ان کی ماں بھی مسجدیں بنوا چکی ہیں جن کا نام ہے حیات بخشی بیگم۔ ان کی 2 مسجدیں تو بڑی مشہور ہیں، ایک حیات نگر میں حیات بخشی بیگم مسجد اور 7 گنبد میں بھی اسی نام کی ایک مسجد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سب کا نام
تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہے اور تا قیامت ان کے کارناموں سے انہیں یاد کیا جاتا رہے گا۔ کلثوم بیگم نے اس کو اپنے مہر کی رقم سے اس کو تعمیر کی اور اس کے ماہرین کو بنوانے کے لیے ایران سے دعوت دی گئی، اور اس زمانے میں سیمنٹ کا وجود نہیں تھا۔ انہوں نے چونا جو آج ہم پان میں کھاتے ہیں یا دیواروں پہ لیپتے ہیں، اس چونے کو جو ہے ریتی میں سڑا کر کئی دن تک اس کے اندر مسائی لگا کر اس کو جو ہے بہترین بناتے تھے، اور اسی تعمیر کو جو ہے اسی گاڑے اور مٹی چونے سے یہ چاند مار کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور ایسی آپ کو سینکڑوں مساجد حیدرآباد میں ملیں گی، جیسے کہ آپ کو جو ہے خیرتآباد کی جامع مسجد ملے گی، اسی طرح یلوی نگر کی بڑی مسجد ملے گی، اور آپ کو ٹولی مسجد یہ مسجد کے پیچھے ہے، یہ بھی بڑی شاندار مسجد ہے۔ یہ اس زمانے میں خالص چونا اور مٹی سے ریتی سے بنائی جاتی ہے۔ اس مسجد کے اندر کی کمانیں اور محرابیں بھی قطب شاہی دور کی مساجد میں اعلیٰ اور مثالی ہیں۔ عالی شان کمانیں اور ان کی تراش و خراش شاہانہ ذوق کی غمازی کرتے ہیں، اور فن تعمیر کے اعتبار سے ان میں کوئی نقص تو کیا، اس کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز انتہائی قرینے سے رکھی گئی ہے، بڑی ہی موزونیت کے ساتھ تراشی گئی ہے، اور ایسی صورت میں ڈھال دی گئی ہے کہ دل اش اش پکار اٹھتا ہے۔ اب یہ مسجد اپنی خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ جگہ جگہ سے بعض نقش و نگار جھڑ گئے ہیں، لیکن ان میں فنون تعمیرات و طرز نگارش کے سارے عناصر پوری طرح موجود ہیں۔ بڑے لکڑیوں کے گیٹ کا رواج حیدرآباد میں خوب دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ دیگر سلاطین کے ہاں بھی اس کا رواج ہے، کیونکہ وہ زمانہ ہی تھا لکڑی، پتھر اور لوہے کا۔ ایسا دروازہ حیدرآباد مکہ مسجد میں، ابراہیم مسجد اور جامع مسجد بیجاپور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر داخلے کے لیے ایک بہت ہی ساگوان کا بڑا دروازہ اس زمانے میں جو ہے ہاتھی تک مسجد میں آ سکتا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے ایران سے معمار بلائے گئے تھے، اور تعمیری فن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جن معماروں نے چار مینار اور ٹولی مسجد بنائی تھی، انہوں نے ہی اس مسجد کے پروجیکٹ کی تکمیل بھی کی ہے۔ ویسے حیدرآباد کی تقریباً سبھی تعمیرات میں ایرانی طرز تعمیر بخوبی موجود ہے۔